ساؤتھ نیوز کے ساتھ میں ہوں یاسر خان۔ ملتان میں رمضان پیکج کے تحت مفت آٹے کی فراہمی کا سلسلہ مزید تیز کر دیا گیا۔ ضلع انتظامیہ نے ڈسٹریبیوشن پوائنٹس میں مزید اضافہ کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر عمر جہانگیر نے آٹا پوائنٹس کا اچانک دورہ کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ ضلع بھر میں 34 سے زائد مفت آٹا پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ شہری ہی آٹا وصول کر سکیں گے۔ عوام کے لیے سایہ دار مقامات اور پانی کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ ہر شہری 24 دنوں میں 3 آٹے کے تھیلے حاصل کر سکے گا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ حکومت پنجاب کے تاریخی پیکج سے شہریوں کو براہ راست ریلیف مل رہا ہے۔ کیروڑ پکا میں انتظامیہ کی لاکھ کوششوں کے باوجود بدنظمی نہ رک سکی۔ مفت آٹے کی تقسیم میں بھی فراڈ شروع ہو گیا۔ ریکارڈ میں شہریوں کے شناختی کارڈ پر مفت آٹے کے تھیلے نکل چکے مگر حقیقت میں آٹا نہ ملا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے رپورٹر رمضان رانا سے۔ جی، حکومت پاکستان غریب عوام کو ریلیف دینے کے نام پر ہر سال نئے تجربے کرتی رہتی ہے، جس میں کبھی رمضان بازار تو کبھی سستا بازار، کبھی سستا آٹا۔ تو اس سال جو ایک نیا ریلیف پیکج ہے، غریبوں کو ریلیف دینے کے لیے ایک نیا پیکج جو متعارف کرایا گیا ہے، اسے مفت آٹے کا نام دیا گیا ہے اربوں روپے کی، جس پر سبسڈی رکھی گئی ہے، جس میں ماہ رمضان میں غریب عوام کو مفت آٹا فراہم کیا جائے گا۔ لیکن سننے میں یہ بہت ایک اچھا پیکج نظر آتا ہے، لیکن یہاں پر ملک کے دیگر علاقوں کی طرح بھی جو شہریوں کی بہت بڑی تعداد ہے، یہاں پر جو سستے آٹے کے صرف 2 پوائنٹس بنائے گئے تھے، جو فری آٹے کے لیے، مفت آٹے کے لیے فعال کیے گئے ہیں، وہاں پر شہریوں کی ایک بہت بڑی تعداد مفت آٹا حاصل کرنے کے لیے 2 روز سے پہنچی ہوتی ہے۔ اور یہاں کی انتظامیہ گو کہ بہت اچھے طریقے سے، بہت احسن انداز سے کوشش کر رہی ہے کہ شہریوں کو مفت آٹے کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ ٹریفک پولیس کے اہلکاروں، پنجاب پولیس کے اہلکاروں، لیڈیز پولیس ہیں اور بھی جو دیگر انتظامیہ کے جو اہلکار ہیں یہاں پر نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو بد انتظامی ہے وہ اس صورت میں نظر آ رہی ہے۔ ابھی کچھ شہریوں نے شکایت یہ کی ہے کہ ان کو یہاں پر جب پہنچے ہیں، آئی ڈی کارڈ کا اندراج کروایا تو انہیں بتایا کہ 1 ہفتے بعد آئیے گا، آپ کو پھر آٹا ملے گا، لیکن انہوں نے جب اپنا ریکارڈ چیک کیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آئی ڈی کارڈ پر آٹے کے جو بیگ ہیں وہ یعنی کہ نکل چکے ہیں، کسی اور نے ہمارے آئی ڈی کارڈ پر آٹے کے بیگز حاصل کر لیے ہیں۔ اس قسم کی شکایات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ یہاں کے جو شہری ہیں انہوں نے مطالبہ کیا ہے ڈپٹی کمشنر لودھرا سے کہ جو یہ مفت آٹے کے جو سٹال ہیں وہ شہر میں گلی محلوں میں، چوکوں میں، دکانوں پر زیادہ سے زیادہ تعداد میں قائم کیے جائیں، تاکہ یہ جو 1 2 3 جگہوں پر ہی تمام پوری تحصیل کا ایک رش لگ جاتا ہے، بہت زیادہ بد انتظامی، بد نظمی دیکھنے میں آتی ہے، اس کا بھی خاتمہ ہو سکے اور شہری باعزت طریقے سے بآسانی سستے جو فری آٹے کا اصول ہے اس کو یقینی بنا سکے۔ جی، ملتان پیٹرولنگ پولیس کی تجاوزات کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں جاری۔ پیٹرولنگ پولیس نے بچ ولاس کے قریب سڑک کے کناروں پر تجاوزات کا خاتمہ کر کے سڑک ٹریفک کے لیے خالی کرا دی۔ پیٹرولنگ پولیس کی جانب سے انسداد تجاوزات کریک ڈاؤن کے تحت پختہ تعمیرات مسمار کر دی گئیں۔ پیٹرولنگ پولیس شفٹ انچارج جہانزیب ASI چیک پوسٹ ساہی چاون کی سربراہی میں اسکواڈ نے کریک ڈاؤن کیا۔ اس موقع پر پیٹرولنگ پولیس حکام کا کہنا تھا کہ شہر میں تجاوزات بارے زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ روزانہ دن میں 2 بار مختلف ٹیمیں انسداد تجاوزات کارروائی کر رہی ہیں۔ لودھرا میں رمضان پیکج کے تحت مفت سرکاری آٹے کی ترسیل کے لیے اسسٹنٹ کمشنر میاں اشرف صالح اپنے تمام دستیاب وسائل کے ساتھ فیلڈ میں موجود ہیں۔ 14 ٹرکنگ پوائنٹس پر عوام کو آٹے کی فراہمی جاری ہے۔ مزید بتا رہے ہیں ساؤتھ ٹوڈے کے رپورٹر رانا آصف حنیف۔ جی بالکل، لودھرا شہر میں اسسٹنٹ کمشنر میاں محمد اشرف صالح کی نگرانی میں محکمہ فوڈ اور ضلع انتظامیہ کے اہلکار اس وقت مفت آٹے کی ترسیل کو ہر ممکن طور پر آسان بنانے کی سعی میں لگے ہوئے ہیں۔ اس وقت بھی مختلف جو سٹالز مقرر کیے گئے ہیں ان کا وزٹس کر رہے ہیں اسسٹنٹ کمشنر لودھرا۔ ان سے جانتے ہیں کہ آٹے کی جو کھپت ہے وہ کیا ہے، سپلائی کیسی جا رہی ہے اور عوام کو وہ کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ یہ گورنمنٹ آف پنجاب کا اسپیشل رمضان پیکج ہے، جس کے تحت ہر بینیفیشری کو جو بسپ اور پیسپا پہ رجسٹرڈ ہے اس کو رمضان المبارک میں 3 آٹے کے بیگز فری آف کاسٹ جو ہے وہ سپلائی کیے جانے ہیں۔ ہر ایک بیگ جو ہے 8 دن کے بعد اس کو ایک بیگ لینے کے بعد پھر 8 دن اور پھر اس کے بعد 8 دن اس طرح سے شناختی کارڈ کے اوپر سکین کرنے کے بعد اس کو دیا جائے گا، جس سے یہ ثابت ہوگا کہ آیا یہ بینیفیشری ہے بسپ کا یا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے 10 آٹے کے مفت سیل پوائنٹس جو ہے، مفت آٹے کے پوائنٹس جو ہے وہ اسٹیبلش کیے ہیں پورے سٹی میں، اور آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پہ آٹے کی جو ہے سفیشینٹ کوانٹٹی بھی موجود ہے اور لوگوں کے لیے بیٹھنے کا سایہ دار
इंतज़ाम भी है और चेयर्स भी हमने लगाई हुई हैं और बड़े स्मूथ तरीके से डिसिप्लिन वे में तमाम लोग जो है अपना आटा जो है वो यहाँ से मुफ्त हासिल कर रहे हैं। बाकी इश्यूज़ आ रहे थे बार कोड और QR कोड का, तो वो भी हमने अब रिजॉल्व कर दिया है। आप देख रहे हैं कि हमने 20 के करीब जो है अपने लॉगिन वाले यूज़र जो है वो यहाँ पर बिठाए हुए हैं लोगों की फैसिलिटेशन के लिए, ताकि उनको कम से कम इंतज़ार करना पड़े। और आटा जो है कोटे के हिसाब से हर मिल को एक एक मिल जो है वो एक एक हमारा जो ट्रकिंग पॉइंट है जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का नाम दिया है, जो कि हमने 10 यहाँ पे इस्टेब्लिश किए हैं शहर में, उन पर जो है आटे की सप्लाई जो है कोटे के मुताबिक जारी है। और जब तक उनका कोटा जो है वो कंज्यूम नहीं होगा और पूरा तकसीम नहीं हो जाएगा, तब तक जो है वो भले शाम हो जाए या रात तक, वो कोटा अपना पूरा जो है तकसीम करने के बाद ही जो है यहाँ से हम सेंटर को जो है ख़त्म करेंगे। जी बिल्कुल, आपने जाना कि मियां मोहम्मद अशरफ साले असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा का ये तफसीलन हमें आगाह करना था कि ट्रकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, फ्लोर मिल्स को पाबंद किया गया है, आवाम को फैसिलिटेट किया जा रहा है और अपने लॉग इन यूज़र्स जितने भी उस स्पेशल एप्लीकेशन के तहत आटे के हकदार ठहरेंगे उनकी तादाद भी बढ़ा दी गई है। जी DPO लोधरा हसाम बिन इकबाल की सरबराही में ज़िले पुलिस की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। 24 घंटों में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 6 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान पुलिस इमरान उमर के मुताबिक ज़िले पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 8 इश्तिहारी मुजरिमान, 1 अदालती मफरूर और 1 टारगेट ऑफेंडर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजमान से शराब और असलहा बरामद कर लिया गया। दूसरी जानिब DPO की हिदायत पर तीनों तहसीलों के DSPs की बराह रास्त निगरानी में पतंग फरोशों और पतंग उड़ाने वालों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी रखा गया है। शहर और मज़ाफ़ात में पतंग बनाने और फ़रोख्त करने वालों समेत गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद को पाबंद सलासिल किया जा रहा है। मुल्तान में यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया गया। रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत 19 अशियाए खुर्दो नोश पर खुसूसी सब्सिडी दे दी गई। रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत आटा, घी, चीनी, दालों, मशरूबात समेत 19 अशिया पर सब्सिडी दी गई है। इस हवाले से रीजनल मैनेजर यूटिलिटी स्टोर सज्जाद हुसैन ने टीम के हमरा विजिट किया। रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत मशरूबात पर आम मार्केट की निस्बत 30 रुपये सब्सिडी दी गई है। खजूर पर 50 रुपये, कुकिंग ऑयल पर 25 रुपये, जबकि बेसन पर 50 रुपये सब्सिडी दी गई है। 10 किलो आटा 648 रुपये, चीनी 91 रुपये फ़ी किलो, जबकि घी 490 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जाएगा। आम मार्केट की निस्बत मसाला जात पर 10 रुपये, चावल पर 20 रुपये सब्सिडी दी गई है। चाय की पत्ती पर 100 रुपये, जबकि मुख्तलिफ कंपनियों के दूध पर 30 रुपये की सब्सिडी दी गई है। साउथ न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें साउथ टुडे।